نہیں سمجھتا اس پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ سمجھنے لگے گا۔ منیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف گوشے بھی بیان ہو رہے ہیں، آپ کے گویا کے ذکر خیر میں ہم سبھی حصہ ڈال رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ اس کے رسول نے آپ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو حصول برکت کے لیے کچھ فضائل جو ہے وہاں سے بھی ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حاصل ہے، جیسا کہ رکن شورا حاجی اظہر صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا جو ہے اظہار فرمایا، سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اب اس کے علاوہ آیات مبارکہ میں اور احادیث طیبہ میں ان کے فضائل کو جتنے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے جتنی تعریف اپنی زبان اقدس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی ہے، اتنی تعریف کسی اور صحابی کی نہیں فرمائی۔ یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے، فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ کس طرح جوڑا۔ اثنین کا لفظ جہاں پر ارشاد فرمایا کہ دونوں کو اس انداز میں جوڑا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز بھی کیسا پسند آیا ان دونوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 بار ان دونوں کا 7 تذکرہ فرمایا ہے، یعنی 3 مرتبہ 7 ہے اور 3 مرتبہ جدا جدا کر کے، یعنی 6 مرتبہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر اثنین، وہاں پر اثنین میں مراد یہ دونوں ہیں، اور دوسری جگہ ہما تثنیہ کی ضمیر، وہاں پر بھی یہ مراد دونوں ہیں۔ اسی طرح آگے معنا، یہ جمع متکلم کی ضمیر، یہاں پر بھی یہ دونوں ہیں۔ یہاں پر ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، یہ بھی ان کی فضیلت کے لیے ہے۔ اب اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں، 20 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جہاں پر ان کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ ایک ایسا جنتی ہے کہ میرے بعد وہ سب سے افضل ہے، اور وہ کل بروز قیامت انبیاء کرام کی طرح شفاعت کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر آ رہے تھے، جب وہ قریب آئے آقا اٹھے، ان کے ماتھے کو چوما، گلے سے لگا لیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ایک جنت میں جو شخص جائے گا سارے اس کو مرحبا کہیں گے، سارے مرحبا کہیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم بھی اس کو دیکھ سکیں گے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر وہ شخص تم ہی تو ہوگے۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام سے بھی پوچھے نا ہم، تو صحابہ کرام نے کس احسن انداز میں صدیق اکبر کی شان کو واضح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر تو ہمارے سردار ہیں، صدیق اکبر تو آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر مولا علی سے پوچھے نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، ایک مرتبہ ایسے کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے، ہنسی خوشی کا موقع تھا اور خوش طبی فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھ لیا آپ کے دوست کتنے ہیں؟ کہ حضور کے سارے صحابہ میرے دوست ہیں۔ کہا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہنا ہے، آپ نے فرمایا ذاک امرؤن، وہ عظیم ہستی ہیں کہ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد، جن کا نام رب نے صدیق رکھا ہے جبریل امین کی زبان سے اور مصطفیٰ کریم کی زبان سے۔ اور اگر مولا علی سے پوچھیں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا دوسری ایک اور مقام پر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ملے، جب ملے نا تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ جب مسکرائے تو حضرت علی حیران ہو گئے کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا علی مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی چٹھی لکھ کے دے گا۔ جب یہ کہا تو آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان سنا تو حضرت علی مسکرانے لگ گئے۔ اب صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی وہ دن یاد ہے جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی چٹھی بھی اسی کو لکھ کے دے گا جس کے سینے میں ابوبکر کا پیار ہو۔ اللہ، ان کے آپس میں شان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آپس میں محبت کیسی تھی اور یہ ایک دوسرے سے کیسے احترام اور پیار کا تعلق رکھتے تھے، اس حوالے سے ہمارے پاس امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی زبان